الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز ومكرم ومحترم اہل محلہ، نمازی حضرات، طلباء، ہم نے 2 جمعہ قبل ربیع الثانی کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی مختصر سوانح، عقائد و نظریات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی تعلیمات کو ہم سن کر اس پر عمل کریں اور ان کی سیرت کو سن کر پڑھ کر ہمارے اندر بھی ان کی طرح عبادت کا جذبہ، شوق اور خوف خدا پیدا ہو۔ تو بیچ میں سفر پہ چلا گیا، ہمارا خانقاہی اجتماع تھا اور اس کے بعد پھر اگلے جمعے میں یہاں مہمان ہے، تو 2 جمعہ ہمیں اس پر گفتگو کا موقع نہ مل سکا۔ تو اب چونکہ ربیع الثانی کا آخر ہے تو ہم اس مسئلے کو انشاءاللہ اس جمعے میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ آواز کا مسئلہ، میں نے پہلے کہا تھا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، بزرگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ان بزرگوں کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک تو اللہ کا خوف اور ڈر ان کو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صبح شام اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں یہ حضرات مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی اس کا جذبہ پیدا ہو کہ یار آخر یہ لوگ بھی تو اللہ کے بندے تھے، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں یہ لوگ بھی کھاتے پیتے تھے، جس طرح ہم شادی بیاہ کرتے ہیں انہوں نے بھی شادیاں کی تھی، جس طرح ہمارے سر پر بال بچے دار کی ذمہ داریاں ہیں ان کے سروں پر بھی یہ ذمہ داری تھی، جس طرح انہیں دنیا کی حوادث پیش آتی تھی، مصیبتیں پیش آتی تھی، بیماریاں پیش آتی تھی، مشکلات پیش آتی تھی، مصائب سے یہ گزرتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے در کو چھوڑنے کو تیار نہ تھے، اللہ کے در پر ہمیشہ سجدہ ریز ہوتے تھے، عبادات میں سب سے اعلیٰ تھے، اخلاق میں سب سے اعلیٰ تھے، دین پہ چلنے میں سب سے اول تھے۔ تو آخر ہم بھی تو ان کی طرح انسان ہیں، ہم یہ بہانے کیوں بنائیں کہ جی ہمارے تو بال بچے کی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں تو دنیا کے جھمیلے اتنے لگے ہوئے ہیں، ہمیں تو دنیا کے کاروبار اتنے لگے ہوئے ہیں۔ تو بزرگوں کے ذکر سے اس کا شوق من میں اور دل میں پیدا ہوتا ہے۔
تو اس لیے بزرگوں کی سیرت کو سامنے لایا جاتا ہے، واقعات کو، حکایات کو. اور ظاہر ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی باتوں پر عمل کرنے کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی باتوں کی اس کے اندر طلب ہوتی ہے. تو اسی طرح بزرگوں کے عقائد، بزرگوں کے ملفوظات، بزرگوں کے اقوال پیش کیے جاتے تاکہ ان کو سن کر ان پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو. تو ان بزرگوں میں، ان اولیاء اللہ میں ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی، جن کی ولایت پر، جن کی بزرگی پر تمام مسالک کا اتفاق ہے، چاہے وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ بریلی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس پر ان کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے صاحب علم اور صاحب کمال شخصیت تھے. اور کیوں نہ ہو کہ جن کے کمالات امام ذہبی جیسا شخص لکھ رہا ہو، جن کے کمالات کا معترف شیخ الاسلام والمسلمین آیت من آیات اللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسا آدمی ہو، اور جس کا تذکرہ ابن رجب حنبلی جیسا آدمی طبقات الحنابلہ کے ذیل میں کرے، اور جس کے ذکر سے امام عبد الوہاب شعرانی حنفی کی زبان ہر وقت تر بتر رہتی ہو، اس کی بزرگی میں بھلا کسی کو کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے. تو میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے جو حالات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ انہی بزرگوں کی کتابوں سے رکھوں گا. جو حوالہ دوں، جو واقعہ پیش کروں، اگر آپ اس کی تحقیق کرنا چاہتے تو ان کتابوں کی ورگردانی کرے، وہاں میری بات آپ کو مل جائے گی. اور ان کے جو نظریات پیش کروں گا تو ان کی اپنی کتابیں جن کا میں نے مطالعہ کیا، جس میں مشہور کتاب غنیۃ الطالبین ہے عربی کے اندر، الفتح الربانی ہے عربی کے اندر جو ان کے وعظ اور خطابات کا مجموعہ ہے، فتوح الغیب ہے، اور اس کے ساتھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی فارسی کی شرح فتوح الغیب ہے. اس طرح دیگر کتابیں ہیں جن سے میں ان کے اقوال آپ کے سامنے پیش کروں گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، گویا سید تھے، اور ماں کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کا نسب ملتا ہے، گویا نجیب الطرفین تھے. ماں کی طرف سے بھی سید تھے اور والد کی طرف سے بھی سید تھے. گیلان یہ ایران کا مشہور شہر ہے، روس کے قریب قریب یہ ملا ہوا ہے اس کا علاقہ. تو یہ گیلان ایران کا شہر ہے، عربی میں چونکہ گاف نہیں ہے تو اس مناسبت سے اس گیلان کو جیلان پڑھا جاتا ہے اور گیلانی کو جیلانی پڑھا جاتا ہے. 471 ہجری ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق 470 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کی ماں بھی نیک زاہدہ پاک خاتون تھی، آپ کے والد بھی نیک زاہد اللہ کے ولی تھے. ایسے بزرگوں کی گود میں آپ کی پرورش ہوئی. اللہ اکبر. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ ماجدہ کی اجازت سے بغداد کی طرف گئے، کیونکہ بغداد اس وقت علوم کا مرکز تھا. کبھی موقع ملا تو اس بغداد کا ذکر بھی آپ کے سامنے کروں گا. ہاں، کچھ بلبلوں کو یاد ہے، کچھ قمریوں کو، عالم میں جا بجا میری داستاں ہے. چپا چپا میری بلندی کا بھی گواہ ہے اور مجھ پر ہونے والے ستم کا پر بھی آہ و فغاں ہے. یہ بغداد کبھی مسلمان دنیا میں، عالمی دنیا میں ایسا ہوتا تھا جیسے آج آپ کے لیے نیو یارک اور واشنگٹن اور لندن ہے. یہ بغداد کسی زمانے میں ایسے علوم کا گہوارہ ہوتا تھا جس زمانے میں یورپ اتنی تاریکی میں تھا کہ ان کے جسموں میں گندگی کی وجہ سے جوئیں چلتی تھی. یہ کئی کی ماں نہاتے نہیں تھے. جہالت، گندگی، غلاظت ان میں اٹی بچی تھی.
उस जमाने में बगदाद ये इल्म का मीनारा था, ये तरक्की का मीनारा था। दुनिया जहां के लोग इस बगदाद के अंदर इल्म हासिल करने आते थे, अपने फन का मुजाहरा करने आते थे। जिनके पास उखरवी इल्म था वो भी आते थे कि बड़े बड़े उलमा यहाँ बैठे हुए, और जिनके पास दुनियावी इल्म था वो भी यहाँ आते थे कि मुसलमानों का मरकज है, मुझे फनकारी अच्छी आती है, मैं आर्किटेक्ट अच्छा हूं, मैं कारीगर अच्छा हूं, मैं इलेक्ट्रीशियन अच्छा हूं, तो यहां बादशाह वज़रा मेरे फन की कदर करेंगे, तो लोग यहां आते थे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह 18 साल की उम्र में मां की इजाजत से इल्म हासिल करने के लिए बगदाद की तरफ रवाना हुए। और मैंने कहा ना कि मां भी अल्लाह की वलिया। आज लोग कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी मानते नहीं है। ओ अल्लाह के बंदो, तुमने परवरिश कैसी दी हुई है? जब माँ बच्चे को गोद में बिठाकर सामने ड्रामा देख रहा हो, सामने ड्रामा देख रही हो कि पड़ोसी की बच्ची को लेकर कैसे भागना है, कोर्ट के अंदर शादी कैसे करनी है, पड़ोस वालों के साथ मुकमुके कैसे करने हैं, कॉलेज से आते हुए बूटियां कैसी मारनी है, जब माँ खुद अपनी आंखों से ड्रामे देख रही हो और उस दौरान बच्चे को फीडर पिला रही हो, तो बच्चे ने मुफ्ती आजम नहीं बनना बल्कि फनकार ही बनना है, डम और मरासी बनना है। लेकिन जब माँ अल्लाह की वलिया हो, अल्लाह अकबर। हज़रत यहया कांदेलवी रहमहुल्लाह जो तबलीगी बुजुर्गों के बड़े, फरमाते मैंने 6 पारे अपनी वालिदा माजिदा के पेट में याद कर लिए थे। अल्लाह अकबर। उनकी करामत थी कि मेरी वालिदा तिलावत करती रहती थी, मुझे आवाज आती थी, मैंने ये 6 पारे अपनी माँ मोहतरमा के पेट में याद कर लिए थे। जब माँ बुजुर्ग हो, जब माँ अल्लाह की वलिया हो, तो फिर बच्चे ऐसे अल्लाह के वली पैदा होते। तो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा भी एक बुजुर्ग खातून थी। अल्लाह, इनके वालिद फौत हो चुके थे, अम्मा के पास 80 दीनार थे। आज के जमाने में 1 दीनार $350 से ज्यादा है, गोया पाकिस्तानी 4000 तक 1 दीनार बनता है, तो 40 दीनार का हिसाब खुद लगा लो, लाखों रुपए बनते। तो 80 दीनार छोड़कर गए थे वालिद साहब का, 40 दीनार तेरे दूसरे भाई के हैं और ये 40 दीनार तेरे हैं, जेब के अंदर वास्कट वगैरह में सी दिए कि ये बगदाद जाएगा, वहां तेरे काम आएंगे। ये रवाना हुए, 18 साल का नौजवान, नौजवानी की रंगीनियां, शहवत अपनी पूरी जोबन पर। लेकिन उस वक्त भी जब आदमी अपनी पीक पर होता है, ये वो जमाना है जो बिगड़ने का जमाना है, जवानी का जमाना है, संभलने का जमाना भी यही और बिगड़ने का जमाना भी यही। इस जमाने में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तकवा मुलाजा हो, रास्ते में उनके काफिलों को चोरों ने रोक लिया, डाकुओं ने रोक लिया और कहा जो जो तुम्हारे पास है वो अगर तुम हमें दे दो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, छोड़ देंगे, और अगर जरा सी कारीगरी दिखाई, हमें जरा से भी पता चला कि तुम्हारे पास माल है और तुमने नहीं दिया, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो सब लोगों ने अपना माल निकाला, उनकी जेबें तलाश की गई, माल निकाला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के 40 दिनार एक वास्कट के अंदर कमीज में किसी खुफिया मकाम में मां ने सी के रखे हुए थे ताकि किसी को रास्ते में पता न चले। जब सबसे फारिग हो गए, शेख को डाकुओं ने कहा आप तो कंगाल आदमी, अल्लाह के बंदे, आप तो चलो साइड पर जाओ, नौजवान आदमी जेब में कुछ दुमड़ी नहीं है, साइड पर हो जा। शेख ने अजीब कहा कि हजरत मेरी जेब में 40 दिनार है जो मेरी मां ने सीकर इस जगह पे रखे हुए थे। अल्लाह, डाकू हैरान का अल्लाह के बंदे, ये वो मौका है जहां झूठ बोलना भी जायज हो जाता है, जहां लोग अपने माल को छुपाने के लिए लंबे लंबे झूठ बोलते हैं, लंबी लंबी टोपियां घुमाते हैं। तुझे हमने खुद छोड़ दिया और खुद हमें बता रहा है। कहा मेरी वालिदा ने मुझे नसीहत की थी, बेटा कभी झूठ मत बोलना है, कभी गलत बयानी ना करना, लिहाजा तुमने मुझसे माल का पूछा कि माल है या नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरे पास माल है।
وہ ڈاکو حیران، تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام عبد القادر ہے۔ ڈاکو اپنے سردار کے پاس گیا، سردار صاحب آج تو عجیب بات ہو گئی، قافلے کو لوٹ رہے ہیں، لیکن قافلے میں ایک ایسا بزرگ ہے، ایک ایسا نیک نوجوان ہے، ایک ایسا سچا سچا نوجوان ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، ہمیں اس میں سے کوئی مال نہیں ملا، لیکن ہے اس کی دیانت پر قربان، اس کی سچائی پر قربان، اس کے تقوی پر قربان، اس نے وہ لاکھوں روپے خود لا کر ہماری جھولی میں ڈال دیے کہ یہ پیسے جائے بھاڑ میں، لیکن میں نے اپنی والدہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ جھوٹ میں نہیں بول سکتا۔ جب قافلے کے سردار نے یہ سنا، شیخ کو بلایا، اس رو کے اس کے قدموں میں گر گیا اور کہا شیخ سن لے، آج سے میں بھی اور میرا سارا قافلہ تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے، جاؤ ہم نے سب کو معاف کر دیا اور ہم تیرے ہاتھ پر اس چوری اور ڈکیتی سے توبہ کرتے ہیں۔ آج ہمیں شیخ کا نام تو بڑا یاد ہے، غوث پاک کی یہ کرامت ہے، غوث پاک کی یہ کرامت ہے، غوث پاک کی، بالکل ہم کرامتوں کے منکر نہیں ہیں، اگرچہ یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے لیکن منکر بھی نہیں ہے، لیکن کبھی غوث پاک کی تعلیمات بھی یاد آئی؟ صبح سے لے کر شام تک جھوٹ، ماں باپ سے الگ جھوٹ بولتے، بیٹا اتنی دیر میں کہاں سے آیا؟ ٹوپی گما دینا۔ استاد سے الگ جھوٹ بولتے، بیٹا اتنا لیٹ اسکول میں کیوں آیا، مدرسے میں کیوں آیا، کالج میں آج لیٹ کیوں گے؟ اس کو ٹوپی گما دے۔ بیٹا آپ کل کہاں تھے؟ اس کو ٹوپی گما دے۔ دکان والے کے پاس گیا، صبح سے لے کر شام تک جھوٹ، پڑوسی کے پاس گیا، صبح سے لے کر شام تک جھوٹ۔ آج ہمارا حال یہ ہے، جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں، جو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہیں، جو اس پر جان قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن افسوس ان کی باتوں پر ایمان لانے کو تیار نہیں، ان کی باتوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ یہ عشق نہیں ہے، عشق یہ ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے اس کی باتوں پر چلے۔ مجھے ایک شخص کے مولوی صاحب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مولوی صاحب ابھی حکم کرو، جان حاضر ہے۔ قائد ایک اشارہ تیرا، حاضر حاضر لو ہمارا، اور پولیس آئی تو سارے بھاگے ہوئے، بیچارہ صرف قائد پھڑا گیا، اور قائد صاحب کہے کہ میاں ذرا یوں کر لے، اوہو حضرت یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ تو سردی کا موسم ہے حضرت، مجھ سے تو نہیں، مہربانی کرے جناب، اچھا یوں کر لے، نہیں حضرت کیا کر رہے، اس کو کوئی محبت کہے گا؟ محبت یہ ہے کہ محبوب کے منہ سے یہاں نکلا نہیں اور تو نے کہا حاضر سرکار، حاضر سرکار۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بچپن کا تقویٰ تھا، اور شیخ نے وہاں بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھ کر زانوہ تلمس طے کر کے ان سے علم حاصل کیا۔ اور عجیب بات، ہمارے ہاں یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ جس مدرسے میں آپ پڑھیں، جس استاد سے آپ پڑھیں، اسی مدرسے میں آپ مدرس لگ جائیں اور وہ مدرسہ استاد آپ کے حوالے کر لے، علماء طلباء جانتے ہیں، اس کو بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، بہت بڑے فخر کی بات ہوتی ہے۔ اسکول کالج میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، آدمی فخر سے بتاتا ہوگا بھئی اس کالج میں میں نے پڑھا ہے، آج اسی کالج میں پروفیسر لگ گیا ہوں، اس کالج میں میں نے پڑھا ہے، آج اسی یونیورسٹی کا ڈین لگ گیا ہوں، آج اسی کالج کا پرنسپل لگ گیا ہوں۔ تو انہوں نے ابو سعید حنبلی رحمہ اللہ کے پاس پڑھا تھا، دیگر بھی ان کے اساتذہ تھے لیکن یہ بڑے استاد تھے، اور ابو سعید حنبلی رحمہ اللہ نے اپنا مدرسہ انہی کے حوالے کر دیا کہ آج کے بعد اس مدرسے میں درس و تدریس بھی تیرے حوالے اور اس مدرسے کو چلانا بھی تیرا حوالہ۔ اللہ اکبر۔ امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ہماری طرح فضول وقت ضائع نہ کیا، گپوں میں وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ کتابوں میں آتے کہ ایک دن میں 13 سبق پڑھاتے تھے، 13 علوم دین کے پڑھاتے تھے، فقہ آپ پڑھاتے تھے، تفسیر آپ پڑھاتے تھے، علم نحو آپ پڑھاتے تھے، علم کلام آپ پڑھاتے تھے، علم تصوف آپ پڑھاتے تھے، 13 علوم کی ٹیچنگ کرتے تھے، 13 پیریڈ دیتے تھے، اس کے بعد ظہر اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، اور آپ نے واعظ و نصیحت کا حلقہ کھول دیا۔ کہتے 70,000 لوگ آپ کے واعظ میں شریک ہوتے تھے۔ کتنے؟ 70,000۔ جب آپ بیان کرتے تھے، آپ کے بیان کے درمیان 70,000 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، جن میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء اور فقہا بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک میں ان کے درس کا حال سنا تو کہ اللہ نے کتنا علم ان کو دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے انہی کے زمانے کے، امام ابن جوزی رحمہ اللہ۔ اللہ کیا تمہیں بتاؤں،
امام ذہبی رحمہ سیر اعلام نبلا کے اندر ابن جوزی کے بارے میں کہتے ہیں مفخر العراق، عراق کا فخر، مجھے فخر ہے کہ میں فلاں ہوں، یہ عراق کا فخر تھا، عراق کے بڑے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے فقیہ محدث۔ خود امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ ابن جوزی ایک دفعہ منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ان 2 انگلیوں نے 1000 کتابیں لکھی ہے، اور ابن جوزی کہتے ہیں میرے اس ہاتھ پر 20,000 کافر مسلمان ہوئے، اور ان ہاتھوں پر 1,00,000 گنہگاروں نے توبہ کی ہے۔ یہ اتنے بڑے عالم تھے ابن جوزی۔ ان کی کتاب سید الخاطر وہ میرے پاس ہے، اور بھی کئی کتابیں۔ سید الخاطر میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی جوانی تک 20,000 کتابوں کا مطالعہ کر لیا تھا۔ کتنی؟ 20,000۔ پھر میں بغداد گیا کہ کوئی نئی کتاب ملے گی، مجھے بغداد کی کتب خانوں میں کوئی ایسی کتاب ملی جس کا میں نے مطالعہ نہ کیا۔ اتنا بڑا عالم تھا یہ ابن جوزی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے درس میں بیٹھتا تھا، بیان میں بیٹھتا تھا۔ ہمارے بیانات پہ تو ہم جیسے گنہگار آتے ہیں، نیک بزرگ بھی ہوتے، لیکن ان کے درس میں ایسے ایسے بزرگ بیٹھتے تھے۔ اب اپنا حال بیان کرتے ہیں اللہ نے شیخ کو کتنا علم دیا تھا۔ کہ شیخ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اس آیت میں ایک نقطہ بیان کیا۔ میں نے شیخ کو کہا مجھے پتا ہے، ظاہر 20,000 کتابیں پڑھی ہے، مجھے پتا ہے، کوئی نئی بات آپ نے نہیں کی۔ شیخ نے دوسرا نقطہ بیان کیا، میں نے کہا یہ بھی مجھے پتا ہے۔ شیخ نے عالم تو پھر عالم ہوتے ہیں نا، اس کا تو کام ہی ہوتا ہے بھائی مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ صوفیوں کا بھی یہی کام ہوتا ہے مجھ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، مولویوں کے بھی یہی کام ہوتے ہیں مجھ سے بڑا بزرگ، کاروباریوں کے بھی یہی کام ہوتے ہیں کہ میری مونوپولی مارکیٹ میں میری ہوگی، کوئی اور نہیں۔ تو اس سے اپنے جوزی کے دل میں بھی ہے مجھے آتا ہے، میں تو آتا کوئی نئی بات پتہ چلے، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، چوتھا، حتیٰ کہ ایک آیت میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 11 نقطے بیان کیے۔ ابن جوزی کہتے ہیں مجھے سب معلوم ہے۔ 11ویں کے بعد جب 12واں شروع کیا میں نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، پھر 13واں شروع کیا میں نے کہا یہ مجھے معلوم ہے، کرتے کرتے 40 نکات بیان کر دیے۔ میں نے کہا یا رب سبحان، میری آنکھوں نے آپ سے بڑا عالم ہے کہہ رہا ہے آنکھ میں نہیں دیکھا۔ اتنے بڑے علم والے آدمی تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے مفتی تھے، مذہب شافعی اور مذہب حنبلی پر یہ فتویٰ دیتے تھے۔ ان کے پاس ایک دفعہ فتویٰ آیا کہ حضرت ایک آدمی نے قسم کھائی ہے کہ میں ایسی جگہ پر عبادت کروں گا کہ میرے علاوہ اس جگہ پر کسی اور نے عبادت۔ امام عبد الوہاب شعرانی نے یہ طبقات الکبریٰ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے اور قلائد الجواہر کے اندر بھی مل جائے گا کہ انہوں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ میں ایسی جگہ پر عبادت کروں گا کہ میرے علاوہ کسی اور نے اس جگہ پر عبادت اکیلے وہاں کروں گا، کوئی اور کسی اور نے کی بھی نہیں ہوگی اور کوئی اور میرے ساتھ کرے گا بھی نہیں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب مفتیان پریشان ہو گئے، یہ کیا چبل مار دیے میرے بھائی، یہ کہاں سے حل کرے؟ لوگ بھاگتے بھاگتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس آئے، حضرت آپ یہ مسئلہ حل کرے، آپ اس وقت بغداد کے عراق کے سب سے بڑے مفتی ہیں، ایک آدمی نے قسم کھا لیے کہ میں ایسی جگہ میں عبادت کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی اور نے اور میرے ساتھ کوئی اور بھی کرے گا ورنہ میری بیوی کو 3 طلاق۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ٹھک سے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم طواف کو خالی کروا دو، بیت اللہ کا جو طواف ہوتا ہے اس طواف کو رکوا لو، اس کو خالی کر دو، یہ آدمی اکیلا وہاں 7 چکر لگا لے، اس سے پہلے اکیلے مطاف کا طواف نہ کسی نے کیا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور کرے گا، اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ کیسا علم اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا تھا، یہ عالم، انہوں نے یہ علم ایسے حاصل ہی کر لیا تھا جیسے ہم لوگ ہیں میرے بھائی۔ ہمارے یہاں علم کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ جس کا یہ جتنا بڑا ہوگا، ماشاءاللہ بڑا مولوی ہو، دیکھو واسکٹ فٹ نہیں آتی، زبردست مولوی کہتے ہیں، جس کی تون جتنی بڑی ہوگی اتنا بڑا مولوی ہوگا، جس کی پگڑ جتنی بڑی ہوگی اتنا بڑا۔ ملا دو پیازو تھا، ملا دو پیازو، اس کے ایک جگہ مناظرہ ہو گیا، اب اس کو بیچارہ ذرا کمزور تھا، اس نے اپنے طلباء کو سمجھایا کہ تم ایسا کرو کہیں سے 40-50 گز کی پگڑی لے کر آ جاؤ، اور جب منازعہ ہو نا سامنے والے سے تو اس ٹائم تم میری پگڑی نکالنا شروع کر دینا، میں اس کے سامنے باندھوں گا۔ تو اب وہ کہیں 40-50-70 گز کی پگڑی لے کر آگے صندوق میں رکھی ہوئی ہے۔ اب جب سامنے والے سے مناظرہ ہوا تو وہ مولوی صاحب کا پگڑی نکالو، اب وہ طلباء ظاہر ہے 40 گز کی پگڑی ہے، ایک ایک گز کر کے نکال رہے۔ سامنے والے نے کہا یا خدایا جس عالم کی پگڑی اتنی بڑی ہوگی اس کا علم کتنا بڑا ہوگا، بھاگ یہاں سے کہتے جو نا۔ تو ہمارے ہاں تو یہ علم ہے،
اس طرح علم حاصل کیا جاتا ہے کہ روٹیاں کتنی کھا سکتے ہیں مولوی صاحب، بڑے علم والے مولوی صاحب ہے، بریانی کتنی پھوڑ سکتے ہیں، بڑے علم والے صاحب ہے۔ ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی اپنا واقعہ یاد کرتے ہیں، ایک دفعہ اس دین کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ کسی کو اولادیں دینے کے لیے نہیں آئے تھے، کسی کی بگڑیاں بنانے نہیں آئے تھے، یہ تمہیں دین دینے آئے تھے۔ ان کا اپنا حال دیکھو کیا ہے، یہ فرماتے ایک دفعہ بھوک کی وجہ سے میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا، اتنی شدت سے میرے بھوک تھی، پیسے میرے پاس کوئی نہیں تھے، میں بھوک کی شدت سے ایک مسجد کے اندر چلا گیا، وہاں بیٹھ گیا کہ چلا نہیں جا رہا بھوک کی وجہ سے۔ دیکھا ایک آدمی میرے سامنے آیا، سامنے بیٹھا اور جیب سے ایک تھیلا نکالا، اس تھیلے میں روٹی اور سالن تھا، وہ روٹی اور سالن وہ اپنے منہ کے اندر ڈال رہا تھا، تو بھوک کی وجہ سے اس کو دیکھ کر میرا منہ خود بخود کھل گیا، اتنی بھوک لگی ہوئی تھی۔ جب آدمی بھوک لگتی ہے نا تو دوسرا جب کھاتے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس آدمی نے مجھے دیکھا تو کہا آپ بھی کھا لے، لیکن میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں غیر اللہ سے کچھ مانگوں۔ اللہ کے غیر سے کچھ لوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری بھوک سے باخبر ہے، اگر مجھے کھلانا ہوگا میرا رب مجھے اس کے بغیر کھلا دے گا۔ اس بندے نے جب میں نے انکار کیا کہ مجھے نہیں چاہیے، اس بندے نے مجھے قسم دی کہ تو نے کھانا ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو بھوکا ہے، اس کی قسم کے بعد میں نے اس کو کھایا۔ اب اس بندے نے مجھ سے پوچھا، دیکھو اللہ کے امتحان میں جب ہم لوگ سختیوں میں کیا کرتے، گلے شکوے شروع کر دیتے، جب آپ سختیوں پر صبر کریں گے اللہ کی نعمتیں اس وقت کھلیں گی۔ کہا اس کے بعد اس بندے نے میرا نام پوچھا، میں نے کہا میں عبد القادر ہوں، گیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا خدا کے بندے یہ جو کھانا تو کھا رہے یہ تیرا ہی کھانا ہے، تیری ماں نے مجھے کچھ پیسے دیے ہوئے تھے کہ عراق میں عبد القادر میرا بیٹا ہے، یہ پیسے جا کر اسے دے دے، تو مجھے مل نہیں رہا تھا، تلاش کر کر کے میں تھک گیا، میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے، حتیٰ کہ بھوک کی حالت میری یہ ہو گئی تھی کہ میرے لیے مردار کھانا بھی جائز ہو گیا تھا، تو میں نے تیرے پیسوں میں سے یہ چند روٹیاں لے لی، اب تو میرا مہمان نہیں ہے، میں تیرا مہمان ہوں، یہ پیسہ تیرا ہی ہے۔ یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ فرماتے کہ جوانی کے اندر، زمانے طلب علم کے اندر، اللہ کی راہ کو پانے کے لیے، اللہ کی معرفت تک جانے کے لیے مجھ پر ایسی ایسی مشقتیں گزری ہے کہ نہر کے کنارے لوگ پالک پھینک دیتے تھے، آپ نے دیکھو گا پالک وغیرہ کی ٹہنیاں لوگ کاٹ کے یا خراب پتیاں پھینک دیتے، میں وہ پالک کے پتے اٹھا کر کھا کر اپنا پیٹ بھرتا، مجھ پر ایسی مشقتیں گزری ہیں۔ اللہ کی قسم شیخ فرماتے مجھ پر جو مشکلات گزری ہیں، اگر پہاڑوں پر وہ مشکلات ڈال دی جائے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزے ہو جائیں گے۔ کہ ایک دفعہ مشکلات کی اور امتحانات کی شدت کی وجہ سے میں مسجد کی زمین کے ساتھ لیٹ گیا اور یہ کہتا رہا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اے شیخ صبر کر، تو اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اللہ کی معرفت میں نکلا ہے، اللہ کی طلب میں نکلا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے نکلا ہے، اس راہ میں مشقتیں ہوتی ہیں، صبر کر صبر کر۔ جب میں نے صبر کیا تو پھر اللہ نے مجھ پر ایسے ایسے انعامات کے دروازے کھول دیے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ شیخ تھے جنہوں نے اتنی تکلیفیں گزار کر، اتنی مشقتیں گزار کر اس دین کو حاصل کیا، اس دین پر عمل کی تڑپ پیدا کی، اور آج ہم شیخ سے محبت کے دعوے کرنے والے اپنا حال بھی دیکھ لے، ہمارا دن بھی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، ہماری رات بھی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، دن میں تدریس کے علاوہ 1000 نفل پڑھتے تھے دن کے اندر۔ ابو الفتح ان کے شاگرد تھے، کہا میں نے 40 سال تک اپنے استاذ کو عشاء کی نماز میں جو وضو کیا اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ 40 سال تک شب بیدار رہے، راتوں کو اللہ 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 کرتے تھے۔ اور آج ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہم نے شیخ یہ 40 سال تک بغداد کے مدرسہ نظامیہ پر کھڑے ہو کر اللہ کے بندوں کوئی ایک حوالہ نہیں دکھایا جا سکتا کہ شیخ نے تم سے روٹیاں مانگی ہو، شیخ نے یہ کہا کہ میں تمہیں بچے دوں گا، شیخ نے یہ کہا کہ عزت میرے ہاتھ میں ہے، ذلت میرے ہاتھ میں ہے، بیماری میرے ہاتھ میں ہے، شفا میرے ہاتھ میں۔ شیخ نے 40 سال تک اس منبر پر کھڑے ہو کر ایک ہی بات کی، اے اللہ کے بندو اللہ کے ہو جاؤ، اے اللہ کے بندو اللہ کو پہچان لو، اے اللہ کے بندو جس دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے، جس دین کی خاطر طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہوئے، جس دین کی خاطر کائنات کا سردار اپنے پیٹ میں پتھر باندھتا رہا، اپنی بیٹیوں کو طلاقیں دلواتا رہا اور ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کیا، اس نبی کی دین پر چلنے والے بن جاؤ۔
تمہیں کسی قسم کے چندے کا مطالبہ میرا نہیں ہے، کسی قسم کے فائدے کا مطالبہ نہیں ہے، میرا ایک مطالبہ تم سے، اگر تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو، مجھ سے پیار کرنے والے ہو، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ شیخ کی سوانح تھی، مختصر تعلیمات۔ شیخ کی ساری زندگی اللہ کی توحید میں گزری ہے، اللہ کی توحید ساری زندگی بیان کرتے رہے۔ الفتح الربانی جو ان کے خطابات کا مواعظ کا مجموعہ ہے، اس کے اندر صاف اور دو ٹھوک الفاظ میں شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا کہ لوگوں، تمہیں نفع دینے والا بھی اللہ ہے، تم پر مشکلات بھیجنے والا بھی اللہ ہے، تم پر مصیبتیں بھیجنے والا بھی اللہ ہے۔ جو مشکل کے وقت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلا جائے وہی اس کا معبود ہے۔ مومن فرمایا شرک دو قسم کا شرک ہے، ایک ظاہری شرک، یہ بھی الفتح الربانی کے اندر لکھا ہے، ایک ظاہری شرک، ظاہری شرک یہ ہے کہ بتوں کی پوجا کرو، اور ایک باطنی شرک ہے، باطنی شرک یہ ہے کہ جب تجھ پر مشکلات آئیں، جب تجھ پر مصیبتیں تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ بھی شرک ہے لیکن باطنی شرک ہے۔ ساری زندگی توحید اور سنت کی دعوت دیتے رہے۔ غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے فَعَلَى الْمُؤْمِنِ اتِّبَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فالسنت ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجماعت متفق علیہ صحابۃ فی خلافت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ لوگوں، جو آدمی مومن ہے، جو آدمی مومن ہے اس پر اہل سنت والجماعت کی اتباع لازم ہے۔ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو نبی کی سنتوں کی پیروی کرنے والے ہیں، اور جماعت ان کا نام ہے جو سنتوں کو صحابہ سے لینے والے ہیں۔ یہ شیخ نے پیمانہ تمہیں بتا دیا۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے، مولوی صاحب آپ لوگوں نے دین میں فساد پیدا کیا ہوا ہے، ایک پگڑی والا مولوی کچھ کہتے ہے، دوسری پگڑی والا مولوی کچھ کہتا ہے، ایک مسجد سے کوئی بات ہوتی ہے اور دوسری مسجد سے کوئی بات ہوتی ہے، ایک مولوی کہتا ہے یہ حلال ہے یہ ناجائز ہے، ایک مولوی کہتا ہے یہ بدعت ہے یہ سنت ہے، ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں کچھ نہ کرو، جو شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں وہ شیخ کے قول پر عمل کر لے۔ شیخ کہتے جو کام نبی کی سنت سے ثابت ہے، جس کام پر صحابہ عمل پیرا ہے، اگر آج تو دین کے نام پر وہ کام کر رہا ہے، وہ نبی کی سنت سے ثابت ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا، اس کو لے لے تو واقعی سنی ہے، اور اگر نبی نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ اس پر عمل پیرا نہیں، تو لاکھ سنیت کا دعویٰ کرے، تو لاکھ میرے عشق کا دعویٰ کرے، تجھے میں سنی اور عاشق ماننے کو تیار نہیں۔ کتنا آسان حل بتا دیا، کتنا آسان۔ آخری وقت میں اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ اوے پیروں سے ککڑے مانگنے والوں، پیر اس کے لیے نہیں آئے، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں۔ اوے اولادیں مانگنے والوں، پیر اس کام کے لیے نہیں آئے، اپنی بگڑیاں بنانے والوں، پیر اس کام کے لیے نہیں آئے، پیر تمہیں قرآن و سنت کی تعلیمات دینے کے لیے آئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فتوح الغیب ان کی کتاب ہے، اس کے آخر میں اپنے بیٹے عبد الوہاب کو نصیحت کی، بیٹا ہمیشہ بھروسہ اللہ پر رکھنا، اعتماد اللہ پر رکھنا، اللہ کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہونا، جب بھی تجھے کوئی مشکل آئے وہ مشکل اور وہ حاجت اللہ سے طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف آپ دھیان مت لے کر جانا۔ میں شیخ کے چند اشعار آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں، جس کا ایک ایک لفظ شیخ کے عقیدے توحید کا غماز ہے کہ وہ کتنے بڑے موحد تھے، جو میں نے اپنی کتاب شیخ عبد القادر جیلانی کی نظریات و عقائد میں نقل کی ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، جس سے آج تم اولادیں طلب کر رہے ہو، جس کے در کے آج تم سوالی ہو، جن کو تم آج سجدے کر رہے ہو، جن کے دروں پر جا کے تم آج بکرے ذبح کر رہے ہو، وہ خود کس در سے مانگنے والے تھے؟ جب ان پر مشکلات آتی تھی وہ خود کس کے سامنے سوال کرتے تھے؟ جب ان پر مصیبتیں آتی تھی وہ خود کس کے سامنے گڑگڑاتے تھے؟ ان کی تعلیمات یہ ہے، شیخ فرماتے سألتک یا جبار یا سامع النداء، اے زبردست بادشاہت والے، اے اللہ، اے مشکلات میں سننے والے، اے غریبوں بے آسراؤں محتاجوں کے سننے والے، میں سوال تجھ سے کرتا ہوں، میں دعا کے لیے ہاتھ تیری طرف اٹھاتا ہوں، وَيَا حاکم احکم فی الذی قد تحیرا، اے اللہ میں حیران ہوں کدھر جاؤں، تیرے علاوہ کوئی میرا پالن ہار نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، اے اللہ میری اس دعا کو سن لے، اے اللہ میں مصیبت میں مشکلات میں میری اس دعا کو سن لے۔ فَأَنْتَ الَّذِي تُرْجَى لِدَفْعِ مَضَرَّتِي، اے اللہ تیری وہ ذات ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تیری طرف متوجہ ہوا جاتا ہے،
تیرے در کا سوالی بنا جاتا ہے، تیرے سامنے گڑ گڑایا جاتا ہے، تیرے سامنے رویا جاتا ہے، اور وہ دعا کر رہا ہے جس کو تم نے خدا بنا دیا معاذ اللہ، وہ خود کس کے سامنے رو رہا ہے؟ فرماتے وَأَنْتَ الْمُغِيثُ مَنْ دَعَاكَ مِنَ الْوَرَىٰ، کائنات میں کوئی تجھے پکارے اس کا غوث مستغیث، اس کا غوث، اس کی مشکلات حل کرنے والا تو ہے۔ یہ خود شیخ کہہ رہے، شیخ جس کو غوث کہہ رہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم شیخ سے محبت بھی کریں اور شیخ جس کو غوث کہے اس کو غوث، تو ہمارا غوث ہماری مشکلات حل کرنے والا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے فَأَنْتَ الْمُغِيثُ وَالنَّصِيرُ عَلَى الْإِدَاءِ وَقَوْلُكَ حَقٌّ لَا خِلَالَ وَلَمْ تَرَى۔ اے اللہ تو ہی مشکلات میں مدد کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی مشکلات میں میرا غوث ہے، اے اللہ تو نے خود فرمایا مشکلات میں مجھے پکارو، جو مجھے پکارے گا میں اسے کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ عجب دعوت المظلوم یشکو مصیبتا، اے اللہ میں مظلوم ہوں، مشکلات میں تیرے سے دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری دعا قبول کر لے، اے اللہ تیرے سوا میری دعائیں قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کثیر الجناح لا نصیر لہ یرا، اے اللہ میں شکستہ دل ہوں، دنیا کی مصیبتوں سے میرا انگ انگ ٹوٹ چکا ہے، اے اللہ کائنات میں مجھے اپنا مددگار تیرے سوا کوئی نظر نہیں آتا، اے اللہ میری پکار سن لے، اے اللہ میری مشکلات کو حل کر لے۔ فیا عالم النجوى ویا صاحب النداء، اے سرگوشوں کے اندر سننے والے، تیری ذات تو وہ ہے کہ پتھر کے نیچے چونٹی بھی چل رہی ہے، اللہ تو اس کی پکار کو بھی سننے والا ہے۔ پتھر کے اندر کوئی کیڑا ہے، اے اللہ تو اس کو بھی رزق دینے والا ہے، تو اس کی بھی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ وَيَا مُسْتَغَاثُ أَهْلِكَنَّ مَنْ تَجَبَّرَ، اے اللہ جنہوں نے دنیا میں جبر و ستم شروع کر دیا ہے، ظلم و ستم شروع کر دیا ہے، اے اللہ تیری مخلوق کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، اے اللہ تو نے تباہ و برباد کر دے، اے اللہ ہمارے بس میں کچھ نہیں، ہم تیری عاجز مخلوق ہے، ہمارے بس میں تجھ سے سوال کرنا ہے، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کسی کو ہلاک کرنے میں فوجیوں کا محتاج نہیں ہے، ٹینکوں کا محتاج نہیں ہے، اسلحے کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ ہمیں ان مظلوموں کی مصیبتوں سے چھڑا۔ فَكُلُّ مُصَابٍ يُسْتَغَاثُ بِمِثْلِهِ وَإِنِّي لَا أَشْكُو بِغَيْرِكَ مَا جَرَى، اے اللہ ہر مشکل پہ پڑنے والا تجھ سے دعائیں مانگتا ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کسی اور سے بھی اپنی شکایتیں اپنی ضرورتیں مانگنے کو تیار نہیں ہو۔ شیخ خود کہہ رہے کہ اے ربا تیرے سوا کسی اور کو پکارنے کو میں تیار نہ ہوں۔ فَكَيْفَ يُخِيبُ مَنْ بِقَلْبِ قَدْ دَعَا وَأَمْرُكَ فِي الْقُرْآنِ يُتْلَى عَلَى الْوَرَىٰ، اے اللہ تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تجھ سے مانگنے والا، تیری جیسی ذات سے مانگنے والا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کائنات کے خزانے جس کے دست قدرت میں ہے، صبح شام ہر آدمی جس سے مانگے اس کے خزانوں میں ایک ذرے کی کمی نہ ہوگی۔ تو نے خود قرآن میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو مجھ سے مانگتے میں اس کی دعا قبول کرنے والا ہوں، اے اللہ میں بھی تجھ سے مانگنے والا ہوں، مجھ پر بھی مشکلات ہے، مجھ پر بھی مصیبتیں، میری مشکلات کو مصیبتوں کو حل فرما دے یا رب سبحان۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ کی وہ دعا تھی جو اللہ سے مانگتے تھے۔ اس کا ایک ایک لفظ شیخ کی عاجزی اللہ کے سامنے بتا رہی ہے، یہ ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ مشکلات کیسی بھی ہو، مصیبتیں کیسی بھی ہو، کس قسم کی کوئی مصیبت آ جائے، پکارنا کس کو ہے؟ بولو نا یار، کس کو پکارنا ہے؟ مشکلات آ جائے کس کو پکارنا ہے؟ مشکلات میں ہمارا مددگار کون ہے؟ عزتیں دینے والا کون ہے؟ ذلتیں دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ باج رکھنے والا کون ہے؟ اگر اللہ عزت نہ دینا چاہے کوئی عزت دینے والا، اگر اللہ ذلت دینا چاہے کوئی عزت والا، اگر اللہ نے کوئی مشکلات نازل کر دی اس کو دور کرنے والا کوئی، یہی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات تھی۔ ربیع الثانی کی برکت سے اللہ سے دعا ہے، اللہ کس کامل ولی، اوے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ جس کو کہتا ہے کان الشیخ کتب الاولیاء، اولیاء کا کتب تھا، مرکز تھا، جس کے گن شیخ الاسلام ابن تیمیہ گا رہا ہو، جس کے گن امام ذہبی گا رہا ہو، جس کے گن عبد الوہاب شعرانی گا رہا ہو۔ اور میں نے پہلے کہا تھا چاہے کسی کا تعلق دیوبندی مسلک کے ساتھ ہو، چاہے کسی کا تعلق بریلی مسلک کے ساتھ ہو، چاہے کسی کا تعلق اہل حدیث مسلک کا ساتھ ہو،
وہ سب اس پر متفق ہے کہ شیخ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ نے ان جیسا بزرگ ان کے بعد پیدا نہیں کیا۔ اس کی تعلیمات یہ تھی اللہ کی توحید کو لازم پکڑ لو، نبی کی سنتوں کو لازم پکڑ لو۔ اور بھی باتیں ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔